جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ مسٹر جمال، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ عورت جب چوٹ کھاتی ہے تو ناگن بن جاتی ہے اور اس کا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ واہ، اچھا جملہ ہے، پسند آیا۔ ویسے پرانا ہے اور بارہا دہرایا جا چکا ہے، چنانچہ مس شہناز آپ جا سکتی ہیں، میں نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے اور پھر میرے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں مسکرانے لگا تھا، بھرطور یہ دھمکی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ جہاں تک شہناز کا معاملہ تھا تو در حقیقت وہ میرے ایک جھٹکے کی بھی نہیں تھی۔ میں چاہتا اسے کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر سکتا تھا، لیکن خوبصورت لڑکیوں کو میرے خیال میں ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہونا چاہیے، باقی ان کے لیے اور الجھنیں پیدا کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے اسے ذہن سے نکال دیا اور اس کے بعد ہمارے مشاغل جوں کے توں چلتے رہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن صرف 3 دن تک۔ چوتھے دن ایک خاص بات یہ ہوئی کہ مسٹر آذر ناصری میرے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے۔ آذر ناصری کو دیکھ کر میں نے اجنبیت کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ مجھے خونخوار نگاہوں سے گور رہے تھے۔ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تعریف تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ایک بار میری کوٹھی میں بھی آ چکے ہو اور دوسری بار میری تمہاری ملاقات کالڑا کے جنگلات میں ہو چکی ہے۔ ویری گڈ۔ اصل میں میری یادداشت بہت کمزور ہے جناب۔ آپ کا اسم شریف؟ آذر ناصری کہتے ہیں مجھے، وہ کرخت لہجے میں بولا اور میں اسے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی مسٹر آذر ناصری، برائے کرم تشریف رکھیے۔ میں تم سے بہت کھل کر اور صاف صاف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا نام جمال ہے نا؟ جی کمال ہے، آپ کو میرا نام معلوم ہے۔ دیکھو لڑکے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی انسانی جسم کو تکلیف پہنچی ہو۔ میں ایک مہم جو ہوں اور میں نے زندگی بھر نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے۔ بڑے بڑے شاطروں سے میرا مقابلہ ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ شاطرانہ چالوں سے میں نمٹنے کا عادی ہوں۔ میں تمہیں صرف ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ فون پر گفتگو کر سکتا تھا میں تم سے، لیکن میں نے براہ راست تم سے بات کر لینا مناسب سمجھی۔ پیشکش کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جو کچھ تم اس فائل کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہو وہ تنہا نہیں کر سکو گے، بہت الجھا ہوا معاملہ ہے اور بہت سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں تمہیں۔ تو پھر اس کا کیا حل دریافت کیا جا سکتا ہے مسٹر آذر ناصری؟ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور جو کچھ اس سے حاصل ہو اس کا آدھا حصہ وصول کرو۔ حالانکہ فائل میرے پاس موجود ہے اور میں اس کی پوری قیمت بھی وصول کر سکتا ہوں۔ جب ایک کام میں اس طرح کر سکتا ہوں مسٹر آذر ناصری، تو آپ کو آدھے کا حصہ دار کیوں بناؤں؟ میرا آپ کا تعلق ہی کیا رہا ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے اس سلسلے میں میری کیا مدد کی ہے؟ کیا تم ان نقشوں کے حصول کے بغیر تم یہ فائل حاصل کر سکتے تھے؟ شاید نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اس پر تمہارا ہی حق ہے؟ ہم نے جس انداز میں محنت کی ہے اس طرح تم نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد تم بلا شرکت اس کے مالک بن بیٹھو۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا مائی ڈیئر مسٹر جمال۔ اصل میں نے اسے جس طرح آپ سے حاصل کیا ہے مسٹر آذر ناصری، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بقیہ کام بھی میرے لیے بہت مشکل نہیں۔ چنانچہ میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کسی بھی مسئلے میں حصہ دار نہیں بنایا جا سکتا۔ بلی کی ایک صفت کے بارے میں پڑھا ہے تم نے؟ جی ہاں، شاید آپ کھانے اور لڑکانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، تم اطمینان رکھو، تنہا تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ مجھے اطمینان ہے، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور پھر آذر ناصری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، تم نے تعاون نہیں کیا مجھ سے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جی بہت بہتر۔ ویسے آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ تمہارا خون، آذر ناصری نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، میرا خون خراب ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے گردن خم کی اور آذر ناصری بھی بالکل اسی طرح دروازے سے باہر نکلا جس طرح شہناز شاہ گئی تھی۔ میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک اس کی کار میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور اس کے بعد میں اس دلچسپ گفتگو پر غور کرنے لگا جو آذر ناصری نے مجھ سے کی تھی۔ اپنی دانست میں آذر ناصری مجھے بہت بڑی دھمکی دے کر گیا تھا، لیکن بے وقوف تھے یہ لوگ۔ میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان دنوں زندگی کچھ ڈیلی سی ہو گئی تھی، اس میں کوئی نمایاں تبدیلی ضروری تھی۔ ان چاروں احمقوں کے ساتھ وقت گزارنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ وہی لگا بندہ انداز ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کوئی بے تکا پروگرام بن جائے جو بعد میں میرے لیے مشکل ثابت ہو۔
پھر فیصلہ کیا کہ ڈپارٹمنٹ 2A4 میں کچھ کیا جائے، کوئی ایسی تبدیلی جو نمایاں حیثیت رکھتی ہو، لیکن اس سلسلے میں کچھ سوچنا ضروری تھا۔ چنانچہ ان دنوں میں سوچنے کا کام کرنے لگا تھا۔ آذر ناصری سے ملاقات کو غالباً 3 دن گزر چکے تھے، یہ چوتھا دن تھا اور میں اپنے فلیٹ پر ہی تھا اور کہیں جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ فلیٹ کی بیل بجی اور میں چونک کر باہر کی سمت دیکھنے لگا۔ کون ہو سکتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ دروازہ کھلا تو ایک لمبے چوڑے پولیس آفیسر کو اپنے سامنے کھڑے ہوئے پایا، پوری وردی میں تھا اور اس کے عقب میں 2 سب انسپیکٹر اور شاید 4 پولیس والے بھی تھے۔ میری نگاہوں میں معنی خیز کیفیت پیدا ہو گئی۔ سامنے کھڑے ہوئے لمبے چوڑے پولیس آفیسر نے کہا، میرا نام انسپیکٹر دلبر زمان ہے۔ جی زمان صاحب فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ کیا تم ہی جہانگیر جمال شاہ ہو؟ جی ہاں، یہی نام ہے میرا۔ تو پھر میرے پاس تمہارے لیے گرفتاری کا وارنٹ موجود ہے۔ اوہو، یہ گرفتاری کس سلسلے میں ہے انسپیکٹر صاحب؟ سلسلہ تمہیں پولیس ہیڈ آفس چل کر ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے انسپیکٹر صاحب آپ ایک پروقار شخصیت کے مالک ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایک پڑھے لکھے آدمی کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ کم از کم اسے یہ تو بتانا چاہیے کہ یہ گرفتاری کس سلسلے میں عمل میں آئی ہے۔ تمہارا کہنا بالکل درست ہے، لیکن افسوس مجھے یہی ہدایت ملی ہے کہ تمہیں کچھ بتائے بغیر پولیس ہیڈ آفس لے آیا جائے۔ اور اس سلسلے میں کسی تشدد کی اجازت بھی دی گئی ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے تم پر کوئی تشدد تو نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ، ایک فون کرنے کی اجازت ہے مجھے؟ میں نے سوال کیا اور انسپیکٹر زمان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، لیکن برائے کرم کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کوئی سختی کرنا پڑے، تاہم فون تک میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ آئیے، میں نے کہا اور انسپیکٹر دلبر زمان اپنے ساتھ ایک انسپیکٹر کو آنے کی ہدایت کر کے میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا، فون یہاں بھی موجود تھا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، آپ برائے کرم پستول ہاتھ میں لے کر میری نگرانی کیجیے، فون کے قریب نہ آئیے۔ انسپیکٹر دلبر زمان سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا، اس نے گردن ہلا دی۔ پستول وغیرہ تو اس نے نہیں نکالا تھا، لیکن بہر طور وہ دروازے میں کھڑا رہا۔ میں نے فون پر آفتاب کمال کے نمبر ڈائل کیے اور کہا، جمال بول رہا ہوں، جہانگیر جمال۔ جی جمال صاحب خیریت؟ ایک انسپیکٹر ہیں دلبر زمان صاحب، وہ مجھے وارنٹ لے کر گرفتار کرنے آئے ہیں اور پولیس ہیڈ آفس لے جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تم ذرا صورتحال کو اپنے علم میں رکھنا۔ اوکے چیف، آپ اطمینان رکھیں۔ دوسری طرف سے آفتاب کمال کی آواز سنائی دی اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں مسکراتا ہوا انسپیکٹر دلبر زمان کے پاس پہنچ گیا۔ چلیے انسپیکٹر صاحب۔ دلبر زمان میرے ساتھ خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے فلیٹ میں تالا لگایا اور نیچے اتر کر دلبر زمان کے ساتھ اس کی جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ میں بیٹھنے کے بعد دلبر زمان نے میری تلاشی لی تھی، لیکن میرے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ جیپ پولیس ہیڈ آفس چل پڑی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ آفس پہنچ گئے۔ یہاں سے مجھے اتار کر ایک کمرے میں لے جایا گیا اور ایک سب انسپیکٹر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ انسپیکٹر دلبر زمان نے کہا، میں آپ کے خصوصی تعاون کی وجہ سے آپ کو لاک اپ میں بند نہیں کر رہا، لیکن برائے کرم کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ انسپیکٹر دلبر زمان چلا گیا۔ سب انسپیکٹر میرے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے جناب؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جہانگیر جمال شاہ۔ غالباً آپ کے سامنے ہی آپ کے آفیسر نے میرا نام لیا تھا۔ جی ہاں، وہ تو مجھے یاد ہے، لیکن کہاں دیکھا تھا یہ یاد نہیں آ رہا۔ جو بات یاد نہ آئے اس کے بارے میں کریدنا بیکار چیز ہے، میں نے کہا اور پرخیال انداز میں داہنا رخسار کھجانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد انسپیکٹر دلبر زمان خود میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا، تشریف لے چلیے جناب۔ کہاں؟ ڈی آئی جی صاحب کے کمرے میں۔ آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے طلب کیا ہے؟ ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ نے؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں۔ میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت دن کے بعد ڈیڈی سے سامنا ہو رہا تھا۔ بہرحال خود کو مطمئن کیا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈی آئی جی صاحب کے شاندار آفس میں داخل ہو گیا۔ وہاں آذر ناصری کو بیٹھے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ڈی آئی جی تیمور جمال صاحب نے مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے آثار پھیل گئے تھے۔ پھر انہوں نے دلبر زمان سے واپس جانے کے لیے کہا اور جب دلبر زمان چلا گیا تو ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولے، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی مجرمانہ حرکتیں ترک کر دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں میرے ہی ہاتھوں کسی بدترین سزا سے دوچار ہونا پڑے، لیکن تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ کوٹھی چھوڑ دینے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم میری گرفت سے بھی بچ سکو گے۔ مجھے انتظار تھا ایسے لمحات کا جب تم کوئی بڑا جرم کر کے مجھ تک پہنچو اور میں تمہیں سمجھاؤں کہ جرم کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے ڈی آئی جی صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا
اور پھر انہوں نے کہا ان صاحب کو جانتے ہو؟ ان صاحب کا نام آذر ناصری ہے۔ جی میں نے شاید پہلی بار انہیں دیکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ غلط ہے مسٹر تیمور جمال شاہ صاحب، میرا اور ان کا کافی واسطہ رہ چکا ہے، آذر ناصری نے کہا۔ مسٹر آذر ناصری کا کہنا ہے کہ وہ ایک مہم جو کی حیثیت سے ایک ایسے قوی مسئلے پر کام کر رہے تھے جس سے ملک کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا۔ انہوں نے اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن عین وقت پر تم نے مجرمانہ طریقے سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور وہ فائل ان سے چھین لی جو در حقیقت سرکاری ملکیت ہے اور بڑی اہمیت کی حامل۔ انہوں نے یہ فائل تم سے مانگا اور تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا اور یہ کہا کہ تم اس فائل سے اتنی رقم حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مستقبل کے لیے کافی ہو۔ تم جانتے ہو آذر ناصری ایک نیک نام انسان ہے اور ملکی مفادات کے لیے اکثر کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کی رپورٹ کم از کم میں جھوٹی نہیں سمجھتا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جہانگیر کہ وہ فائل فوری طور پر حکومت کی تحویل میں دے دو، ورنہ تم کسی طرح نہ بچ سکو گے۔ کمال ہے ڈیڈی، آپ نے ایک ایسے شخص کی بات پر بھروسہ کر لیا جس کے پاس اس کے کہے ہوئے الفاظ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں مسٹر آذر ناصری کو جانتا بھی نہیں، کبھی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے ان کا نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے مجھ پر کوئی الزام لگا رہے ہیں تو کم از کم آپ جیسے نیک نام افسر کو تو اس سلسلے میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، یا تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا اور یہ میری نشاندہی کرتے۔ بغیر کسی ثبوت کے آپ نے مجھے باقاعدہ گرفتار کر کے یہاں بلایا ہے، اس کے نتیجے سے واقف ہیں آپ ڈی آئی جی صاحب۔ ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ کا چہرہ شدت غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی حیثیت کے مالک ہو تم جو مجھ پر حتک عزت کا دعویٰ کرو گے؟ ایک معزز آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، اس کا کوئی وزن ہو سکتا ہے، تم جیسے لفنگوں کی بات کا میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ افسوس یہ ہے ڈی آئی جی صاحب کہ آپ میرے والد ہیں، ورنہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتا کہ ہر شہری جو بالی ہو اور جس کے پاس شناختی کارڈ موجود ہو وہ ایک دوسری حیثیت کا مالک بھی ہوتا ہے، اور کسی اعلیٰ سے اعلیٰ افسر کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ اس معزز شہری کو کسی بھی طرح نقصان پہنچائے، چاہے اس سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ ڈی آئی جی صاحب میں آپ کو عدالت میں طلب کر سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آذر ناصری صاحب، آپ جائیے، اس کا مسئلہ بہت جلد حل کر کے میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ایک اہم مسئلے میں میری رہنمائی کی۔ آذر ناصری نے فاتحانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد تیمور جمال شاہ صاحب نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو جہانگیر جمال؟ تم نے جو الفاظ مجھ سے کہے ہیں ان کے نتیجے سے واقف ہو تم؟ نہیں ڈیڈی، میں واقف نہیں ہوں۔ میں تمہاری پوری عمر جیل میں گزروا سکتا ہوں۔ ایک باپ کی حیثیت سے اگر آپ یہ فرمائیں کہ میں اپنی باقی زندگی جیل میں گزار دوں تو شاید میں اعتراض نہ کروں، لیکن ایک ڈی آئی جی ایک شخص کو مجرم سمجھ کر سزا کرانا چاہتا ہے تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈی آئی جی صاحب مجھے تلخ نگاہوں سے گھورتے رہے اور پھر وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا، ڈی آئی جی تیمور جمال، اور پھر دوسری طرف سے بولنے والے کا انتظار کرتے رہے، اور پھر دفعتاً ہی ان کے انداز میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے، تھوڑا سا کرسی سے اٹھے اور پھر بیٹھ گئے، پھر بولے، یس سر، یس سر، جی ہاں، میں ڈی آئی جی تیمور جمال ہی بول رہا ہوں۔ جی سر، جی ہاں، جی، او ہاں، جی ہاں، بالکل، جی وہ اس وقت میرے سامنے ہی موجود ہے۔ جی سر، جی، آپ سر، آپ جانتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، بس وہ مسئلہ دراصل کچھ ایسا تھا کہ بہت ضروری تھا۔ جی سر، جی لیکن جناب آپ سر، ٹھیک ہے، جو حکم جناب، بہت بہتر۔ دوسری طرف سے شاید فون بند کر دیا گیا تھا، چنانچہ ڈی آئی جی صاحب نے بھی فون رکھ دیا۔ ان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی ان کی۔ پھر انہوں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، جاؤ جہنم رسید ہو جاؤ یہاں سے۔ جی ڈیڈی، میں سمجھا نہیں۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ بہتر ہے، اچھا ڈیڈی، خدا حافظ، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ فون ذرا کچھ اعلیٰ ہی پیمانے کا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب بہت پروقار شخصیت کے مالک تھے، بڑی سے بڑی حیثیت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن یہ مسئلہ شاید کچھ زیادہ ہی اونچا ہو گیا تھا۔ آفتاب کمال سے جو کچھ میں کہہ کر آیا تھا یہ اسی کا رد عمل تھا۔ بہرطور اب اس کے بارے میں آفتاب کمال ہی سے معلوم ہو سکتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پولیس ہیڈ آفس سے نکلنے کے بعد میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے اس دفتر کی جانب چل پڑا تھا جو ڈپارٹمنٹ 2A4 کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ دفتر کی عمارت باقاعدہ تھی، وہاں ضروری سٹاف بھی موجود تھا
اور آفتاب کمال ہی اس پورے سٹاف کو ہینڈل کرتا تھا۔ میں چیف آفیسر کی حیثیت سے وہاں کبھی کبھی ہی جایا کرتا تھا۔ بہرطور اس وقت بھی میرے پہنچنے پر وہاں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی۔ آفتاب کمال معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور مؤدبانہ انداز میں میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی اس سیٹ پر بیٹھ کر اسے کہا، ابھی میں DIG تیمور جمال کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا سر۔ آفتاب کمال نے کہا، کیا مطلب؟ بس مجھے یقین تھا کہ آپ اس طرف تشریف لائیں گے۔ اس یقین کی وجہ؟ میں نے آفتاب کمال کو گورتے ہوئے کہا، سر مجھے مکمل معلومات حاصل تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہی ہوم منسٹر کا ٹیلی فون DIG تیمور جمال صاحب کو ملا ہوگا اور اس کے بعد ہی انہوں نے آپ کو واپس جانے کی اجازت دی ہوگی۔ اوہو، معاملہ ہوم منسٹر تک پہنچ گیا؟ میں نے ایک عجیب سی مسرت کے ساتھ پوچھا۔ جی، میں نے شہباز احمد صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور انہیں بتایا کہ مسئلہ اس فائل کا ہے جو حکومت کی تحویل میں جا چکا ہے۔ شہباز احمد صاحب نے کوئی ہلکا کام کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہوم منسٹر صاحب کو براہ راست اس سلسلے میں اطلاع دی اور کچھ صورتحال بھی بتا دی۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہوم منسٹر صاحب نے DIG صاحب کو جو حکم دیا ہوگا DIG صاحب نے اسی حکم کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ تو کیا فائل کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب کو اطلاع مل چکی ہے؟ ظاہر ہے یہ مسئلہ فوراً منسٹر کے علم میں آ گیا ہوگا اور شہباز احمد صاحب نے فوراً منسٹر ہی سے اس موضوع پر گفتگو کی ہوگی۔ چنانچہ تمام ہی محکمے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر سر ایک پرانی چیز دستیاب ہوئی ہے جس کی طرف سے ہر طرح کی نا امیدی ہو گئی تھی۔ ایسی مشکل میں تو آپ ان سب کے لیے ایک مقدس ہستی بن گئے ہیں اور اس مقدس ہستی کی کوئی بے حرمتی ہو وہ بلا کسے پسند ہوگی؟ میں آفتاب کمال کے الفاظ پر ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، شہباز احمد صاحب کی اور کوئی ہدایت تو نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں سر، راوی آج کل چین ہی چین لکھتا ہے۔ ویسے سر آپ خاموش کہاں بیٹھتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ چند دن گزرے تو آپ خود اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت تلاش کر لیں گے۔ میں نے گردن ہلائی اور خاموشی سے آفتاب کمال کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، میرے بارے میں تمہاری اپنی کیا رائے ہے آفتاب کمال؟ معافی چاہتا ہوں سر، ان الفاظ میں جواب نہیں دے سکوں گا جو خود میرے اپنے ذہن میں موجود ہیں۔ پھر رہنے دو کیونکہ مصنوعی چیزیں مجھے ناپسند ہیں۔ میں تمہارا جواب انہی الفاظ میں چاہتا ہوں جن الفاظ میں تم جواب دینا پسند کرو گے۔ سر اگر آپ کی یہ ہدایت ہے تو برائے کرم میری گستاخی کو معاف فرما دیجیے گا۔ آپ کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کوئی نارمل انسان نہیں ہیں۔ ذرا سی وضاحتیں کرنا پڑیں گی تمہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سر نارمل لوگ سوچنے سمجھنے کے بعد کام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، جبکہ آپ سوچنا نہیں پسند کرتے بلکہ عمل کرنے کے بعد میں اس عمل کا رد عمل جو ہوتا ہے اس پر سوچتے ہیں۔ اور عموماً ایسے لوگ کامیابی کی منازل ہی طے کر لیا کرتے ہیں۔ سوچنے والے تو صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، عمل کرنے والے پوری محنت کے ساتھ عمل کر ڈالتے ہیں، اور سمجھتا ہوں یہی عمل آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ بڑے سے بڑے مسئلے میں اس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں جیسے اس کی اہمیت آپ کی نگاہوں میں کچھ نہ ہو، اور یہ کام نارمل لوگ نہیں کر سکتے۔ بڑی اچھی وضاحت ہے، تمہارا کہنا بالکل درست ہے آفتاب کمال۔ میں سوچتا ہوں کہ زندگی ایک بے قیمت شے ہے، بھلا اس کا اتنا تحفظ کیوں کیا جائے کہ انسان بیمار ہو جائے؟ میں وہ بیماری پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے طور پر ایسے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں جو بعض اوقات میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور پھر انتظار کرتا ہوں کہ وقت کیا فیصلے کرتا ہے، اور عموماً مجھے کامیابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسے میں اپنی تقدیر سے بھی منسلک کر دیتا ہوں۔ یقیناً سر تقدیر بھر طور ایک بہت بڑی حیثیت کی حامل ہوتی ہے، تاہم آپ ہمارے لیے حیرت انگیز شے بن چکے ہیں۔ گڈ، اچھا سنو، میرے لیے دفتر آنا تو ضروری نہیں ہے۔ تم معمول کے مطابق جب بھی تمہارا جی چاہے مجھ سے رابطہ قائم کر لینا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں سر، مجھے آپ کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم رہتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتراض بالکل نہیں ہوتا سر، بس میں اپنی ڈیوٹی سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ آفتاب کمال نے جواب دیا، اگر کبھی دل چاہے تو تم بھی مجھ سے اپنے بارے میں کچھ پوچھ لینا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چیف دل تو ابھی چاہ رہا ہے کہ آپ سے اپنے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تصور تم میرے لیے اپنے ذہن میں رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ حیرت ناک تصور تمہارے لیے میرے اپنے ذہن میں ہے۔ خصوصی طور پر تمہاری ذہانت کا میں دل سے قائل ہوں اور تمہیں اپنے دل میں ایک انسائکلوپیڈیا تصور کرتا ہوں۔ تمہارے دماغ میں زمانے بھر کی معلومات سمائی ہوئی ہوتی ہیں اور جس فوری طریقے سے تم جواب دیتے ہو وہ میرے لیے ہمیشہ حیرت ناک رہا ہے۔ شکریہ سر، لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ دراصل یہ سب کچھ میری دلچسپی بھی ہے اور میں فالتو اوقات میں بہت کچھ کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس دن اخبارات کے وہ بنڈل دیکھے ہوں گے۔ میں دلچسپ مشغلے کے طور پر دنیا بھر کے قدیم اخبارات جمع کرتا ہوں اور اس کے لیے میں نے بہترین ذرائع حاصل کر رکھے ہیں۔ پرانے اخبارات جگہ جگہ سے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں اور میں ترتیب وار ان کا جائزہ لے کر ایک فائل بناتا ہوں
ایسے واقعات خاص طور پر میری نگاہوں کا مرکز رہتے ہیں جن میں کوئی جرم کی بات ہو۔ چنانچہ اس طرح بہت سے مجرموں کی فہرست میرے پاس تیار رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جس ایسی شخصیت کو جو مجھے متاثر کر سکتی ہو میں دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں پھر میرے اپنے ذرائع دوسرا کام بھی کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا؟ میں نے سوال کیا۔ سر، اس کے بارے میں جس قدر بھی مکمل معلومات مجھے حاصل ہو سکتی ہیں میں ہر قیمت پر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخصیت میرے لیے قابل توجہ بن جاتی ہے تو پھر اس کی تصاویر اور اس سے متعلق تمام لوگوں کی تصاویر کا حصول بھی میرا بہترین مشغلہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے سر کہ میری زیادہ تر آمدنی اسی مشغلے پر صرف ہوتی ہے۔ میں نے متاثر نگاہوں سے آفتاب کمال کو دیکھا اور پھر کہا، بلا شبہ آفتاب کمال یہ دنیا کا جدید ترین طریقہ کار ہے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک خدمت بھی قبول کر لو۔ سر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ حکم دیجئے کیا کرنا ہے مجھے۔ میں ایک فنڈ جاری کر دیتا ہوں تمہارے نام، جس کے ذریعے تم اپنے اس مشغلے کو جاری رکھو اور زیادہ دلچسپی سے جاری رکھو۔ سر، آپ یہ بہت بڑا کام کریں گے۔ فنڈ یقینی طور پر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ دقتیں جو مجھے پیش آتی ہیں ختم ہو جائیں۔ مثلا تمہیں کیا دقت پیش آتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اگر دنیا کے کسی اور ملک سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہاں میرے پاس ایسے آدمی نہیں ہوتے جو میرے لیے تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ بھجوا دیں۔ خواہ اس سلسلے میں اخراجات کر کے مجھے کرائے کے آدمی دستیاب ہو سکتے ہیں جو میرے لیے یہ کام کر دیں، تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ تمام ذمہ داری سرکاری طور پر قبول کی جاتی ہے۔